إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے. إن الصفا والمروة من شعائر الله بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی. اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان. رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا. حضرت اسماعیل بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت حاجرہ بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں. وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی. اس طرح 7 چکر لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا. اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں بھی مذکور ہے. من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات یعنی جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، مینا، مساجد، یا وہ شاعر زبانیں ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر و عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شاعر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، خطرہ، یہ سب شاعر دین ہیں. نیک لوگوں سے نسبت کی برکت. اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا، مروہ، پہاڑ. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اسی لیے صفا مروہ کی سعی حج میں شامل ہوئی. فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے تھے. صفا پر جو بت تھا اس کا نام اساف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا. کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے. زمانہ اسلام میں یہ بت توڑ دیے گئے تھے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا گراں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت بنتی ہے. اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے لہٰذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے. اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شاعر دین میں سے رہا. اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شاعر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا. یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ حج میں سعی یعنی صفا و مروہ کے 7 چکر واجب ہے. اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہوتی ہے. اس کے بارے میں تفصیلی احکام کے لیے بہار شریعت حصہ 6 کا مطالعہ فرمائیں.